بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت فلا الابصار تثبت لرؤیتہ ولا الاوہام تبلغ کنہا عظمتہ وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبہاء وتحلل بالمجد والعلا واستخلص بالنور والضیاء والصلاة والسلام على النبی الأمی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شادوا الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام ایک صلوات پڑھ لیں گا سرکار علامہ عقیل ترابی صاحب کی صحت کے لیے مل کے صلوات پڑھتی ہیں خداوند عالم ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے اور جن جن بارگاہوں میں خطبہ علماء اور ذاکرین اس مقدس ذکر میں مصروف ہیں خداوند عالم ان کے علم میں بخت و اقبال میں اضافہ کرے حضرت محترم میری خوش بختی ہے کہ آج کی مجلس میں فاضل جلیل جناب علامہ قائم مہدی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں ہندوستان کی جلیل شخصیت ہے یہ پروفیسر ہیں اور میں طالب علم ہوں اور
میرے گرد و پیش بھی بلبلان لکھنؤ اور جلیل القدر علماء خطاب فرما رہے ہیں۔ سرکار علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ، جناب علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ اور دیگر وہ تمام حضرات جن کے اسم گرامی مجھے معلوم نہیں ہے، اور جناب علامہ پروفیسر طاہر مہدی صاحب قبلہ۔ اب میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، ان تمام فاضل ہستیوں میں میری مثال اس چھوٹے سے سیاہ تل کی ہے جو کسی حسین چہرے پہ ہوتا ہے۔ لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والے امام حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی اگر دوران تقریب اپنے کسی بزرگ کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں تو ان کی زبان مقال یتلجلج لسانی لعل سید یرانی کہہ کر اپنے نقل قول پر بھی خاموشی کی مہر لگا دیتی ہے۔ میں تو کم علم بھی ہوں، طالب علم بھی ہوں، خاطب بھی ہوں، جاہل بھی ہوں، نہ لعاب دہن رسالت سے میری تربیت ہوئی، نہ خاتون جنت کی شیر مبارک سے میرے ناطقے کو غذا ملی، نہ حامل وحی کی گہوارہ زبانیوں نے میرے دل و دماغ کی تربیت و تفریح فرمائی۔ اندری حالات آپ ہی فرمائیے کہ ان فاضل بزرگوں کی موجودگی میں میں کیا عرض کر سکتا ہوں، لیکن ما لا یترک کلہ لا یترک کلہ کی ڈھارس لے کر میں چند قدم چلنے کی کوشش کروں گا۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا۔ بزرگان محترم، خداوند عالم کا انسان جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ جس نے ہم سب کو انسان بنایا۔ اگر وہ ہمیں انسان نہ بناتا، کچھ اور بنا دیتا، ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے؟ پھر اس کا کرم اور فضل و احسان یہ ہے کہ مسلمان بنایا، اور سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ فرض کیجئے اگر ہم کسی بت پرست کے گھر پیدا ہو جاتے، یہودی کے گھر پیدا ہو جاتے، کرسچن کے گھر پیدا ہو جاتے، اور بعد میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، تو مسلمان تو ہو جاتے مگر اس میں ایک ذرا سی خرابی رہ جاتی۔ جہاں چار مسلمان اکٹھے ہو کے بیٹھتے تو وہ آپس میں یہ کہتے کہ پیدا ہوا ہے وہاں، پھر آیا ہے یہاں، یہ اوپر اوپر سے تو ہے، اندر سے وہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں پنجاب میں پنجابی زبان میں اسے کہتے ہیں کہ وہ تو مسلمان ہیں، بچوں ہوئی ہے۔ یہ بچوں والی مصیبت بڑا خراب کرتی ہے، اس لیے کہ یہ تمام انسانوں کا ایک فیصلہ ہے، جو جس گھر میں پیدا ہو جائے وہ لاکھ انکار کرے میں وہ نہیں ہوں، لوگوں کو شک رہتا ہو نہ ہو اندر سے وہی ہے۔
اب اگر کوئی اتفاق سے اللہ کے گھر پیدا ہو جائے، وہ ساری زندگی انکار کرتا رہا میں وہ نہیں ہوں، مگر نصیری کو آج تک شک ہے، ہو نہ ہو بچوں وہی ہے۔ توجہ ہے محترم سامعین؟ اچھا، پھر قدرت نے انسان بنانے کے بعد ایسے انمل بے جوڑ 4 عناصر ہم میں رکھ دیے: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ انمل بے جوڑ۔ ایک صلوات پڑھ لیں آپ بابا۔ ہور تے رولا کوئی نہیں، میدان غدیر دے شاہد ہے، دیوار دا اولا کوئی نہیں۔ تسی آخدے ہو سارے ہی کو جائے، اتھے پارا ہولا کوئی نہیں۔ میں کو قسم خدا دی 3 نمبرات من کن تو مولا کوئی نہیں۔ چلو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ۔ توجہ ہے محترم صاحب؟ اب کیا خوبصورت ربائی پڑھی انہوں نے پنجابی میں۔ میں انہی کی ربائی سے استفادہ کرتے ہوئے پوچھ لیتا ہوں، یہ جو 4 عناصر اللہ نے ہم میں رکھے ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کیا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں؟ کیا اب پڑھے لکھے حضرات بتائیں، کیا چاروں ایک کو ہیں؟ ایسے انمل بے جوڑ اللہ نے ہم نے 4 اکٹھے کیے ہیں۔ چاروں کی شکل الگ، چاروں کی حیت الگ، چاروں کا مزاج الگ، امتزاج الگ، چاروں کی شکل الگ، چاروں کے کام الگ۔ جب تک چاروں میں صلح رہی میں جیتا رہا، جہاں چاروں میں انبن ہوئی لیجئے میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہاں سے لے کر پوری دنیا گھوم آیا میں، جس مذہب والے سے، جس فرقے والے سے، جس انسان سے میں نے پوچھا بھیا کیا حال ہے آپ کا، کہتے نسیم صاحب کیا بتائیں، سارے دن کے کام کاج سے تھک جاتے ہیں۔ کیوں تھکتے ہو؟ کہ خاکی بندے جو ہوئے۔ ارے بھائی، آپ کے اندر 4 عناصر ہیں، آگ بھی تو ہے، کسی نے نہ کہا میں ناری بندہ جو ہوا۔ بھائی آپ کے اندر پانی بھی تو ہے، کوئی نہیں کہتا آبی بندہ جو ہوا۔ بھائی ہوا بھی ہے، کسی نے نہ کہا ہوائی بندہ جو ہوا۔ بضد یہ ہے کہ ہیں 4، نام لیں گے ایک کا۔ کہ جی خاکی بندہ جو ہوا۔ میں نے بڑا پوچھا ہر ایک سے کہ بھیا یہ ایک کا نام کیوں لیتی ہے ساری دنیا؟ تو ایک بالکل کم پڑھے لکھے ہل چلانے والے ایک جاٹ نے مجھے سمجھا دیا۔ اس نے کہا دیکھیے آپ تو علمی طور پہ حل کریں نا، میں تو سیدھا سادہ ہل چلانے والا جاٹ ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں، میرے پاس 1 سیر گندم تھا، ہوا میں ڈالا اڑ گیا، آگ میں ڈالا جل گیا، پانی میں ڈالا سڑ گیا، خاک میں 1 دانہ ڈالا تھا اس نے 100 واپس کیے۔
سے باقی امانت میں خیانت کر گئے، ایک نے واپس کی، اسی کا نام لوں گا۔ جب میں نے فلسفہ یونان پڑھا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں صاحب، انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک بدن، ایک روح۔ یہی فلسفہ کرسچینٹی کا بھی تھا، یہی یہودیت کا بھی تھا۔ سول اینڈ باڈی، اس سے مل کر انسان بنتا ہے۔ یہی ہندو دھرم کی فلسفی تھی، آتما اور شریر، اس سے مل کر بنتا ہے انسان۔ آج سے 1400 سال پہلے چند نورانی ہستیاں دنیا میں نمودار ہوئیں، جن کے تشریف لاتے ہی کائنات کے سارے فلسفوں میں سناٹا چھا گیا۔ ان ہستیوں نے یہ بتلایا کہ صرف دو چیزوں سے مل کر انسان نہیں بنتا، اس لیے کہ بدن ہے فنائے محض، روح ہے بقائے محض۔ بقا اور فنا مل نہیں سکتے جب تک درمیان میں کوئی ملانے والا رابطہ نہ ہو، اور وہ رابطہ جو دونوں کو ملاتا ہے اسے کہتے ہیں نفس ناطقہ۔ یہ نفس ناطقہ کیا ہے بھائی؟ یہ رابطے کا کام کرتا ہے، بدن کی درخواستوں کو روح تک پہنچاتا ہے، روح کے فرامین کو بدن تک لاتا ہے، یہ نفس ناطقہ کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورا قرآن پڑھ جائیں آپ، کہیں نہیں ملے گا کل بدن ذائقۃ الموت، کل روح ذائقۃ الموت، کیا ملے گا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یعنی یہ جو درمیان میں رابطہ ہے نا نفس ناطقہ، یہ موت کا ذائقہ چکھتا ہے، چکھتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، بدن الگ ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتا ہے۔ تو اب انسان مرکب ہو گیا تین چیزوں سے، بدن، روح، نفس ناطقہ۔ اچھا بزرگان محترم، اب ان میں سے ہر شے زندہ رہنے کے لیے خوراک کی طلبگار ہے۔ بدن جی نہیں سکتا جب تک اسے خوراک نہ ملے، روح زندہ نہیں رہتی جب تک خوراک نہ ملے، نفس ناطقہ نہیں جیتا جب تک خوراک نہ ملے۔ بدن کی خوراک وہی ہے جو ہم سب آپ کھاتے ہیں، دال روٹی کھا لی، فروٹ وغیرہ کھا لیے۔ جب بدن کو یہ خوراک ملتی ہے تو حکماء نے ہمیں بتلایا ہے کہ انسان میں چار خلطیں پیدا ہوتی ہیں، اخلاط اربعہ، سودا، صفرا، بلغم اور خون۔ اسی طرح نفس ناطقہ کو جب تک خوراک نہ ملے وہ نہیں جیتا۔ نفس ناطقہ کی خوراک صرف اور صرف ایک ہے، جسے کہتے ہیں عبادت۔ نفس ناطقہ اگر جیتا ہے تو خوراک عبادت سے، اور جب نفس ناطقہ کو خوراک عبادت ملتی ہے تو اس میں بھی چار خلطیں پیدا ہوتی ہیں، حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت۔ اسی طرح روح نہیں جیتی جب تک اسے خوراک نہ ملے۔ روح کی خوراک صرف اور صرف ایک ہے، جسے کہتے ہیں پاکیزہ اور سچی محبت۔ روح اگر جیتی ہے تو خوراک محبت سے جیتی ہے، اور جب اسے خوراک محبت ملتی ہے تو اس میں بھی چار خلطیں پیدا ہوتی ہیں، میلان، رجحان، عشق اور مودت۔ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند محمد والا۔ سنگت ہوئی تو کیا ہوا، بج نہ ملی من ماں، پھول پات کے سنگ بسے پات باشنا نا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ بزرگان محترم، ایک طالب علم کی گفتگو ہے، رات کا موقع ہے۔ رات کی بات کا مزہ تب آتا ہے
جب سننے والا ہوں کرتا رہے تو بات چلتی رہتی ہے۔ خدا کرے کہ مولا مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے کہ میں اپنی اس عبادت کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں، ورنہ مجھ میں کوئی طاقت اور ہمت نہیں ہے، یہ صرف کربلا والے کا کمال ہے۔ اس مالک خاک شفا کے صدقے میں مجھے شفا بھی مل رہی ہے اور میری عبادت بھی ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھتی جی باواز بولا۔ میری بات پہ غور فرما لیا آپ نے؟ تو یہ ہمیں سمجھایا کس نے؟ حکماء نے سمجھایا، کوئی مذہبی بات تو ہے یہ نہیں جو میں کر رہا ہوں، کہ جب یہ غذا بدن کو ملتی ہے 4 خلطیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب ان چاروں کے نام یاد رکھیے گا، کون کون سی؟ ان میں سے پہلا بلغم، دوسرا صفرا، تیسرا سودا، چوتھا خون۔ غور فرما لیا آپ نے؟ یہ جو پہلی خلط ہے نا، اس کی پہچان کیا ہے؟ طبیعت میں سستی، مزاج میں گھبراہٹ، ذرا ذرا بات پہ ڈر جانا، جہاں کسی نے بٹھا دیا بلغمی مریض کو بیٹھ گیا، جہاں سے اٹھا دیا اٹھ گیا۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اچھا، ہم نے کہا چلو یہ ہمارا ساتھ دے جائے گا، مگر یہ پہلی خلط ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئی، حوالے کر گئی دوسرے کے، جسے کہتے ہیں صفرا۔ یہ ہمیں حکماء نے بتایا، میڈیکل سائنس کے ماہرین نے ہمیں سمجھایا۔ اس دوسرے خلط کی پہچان کیا ہے؟ طبیعت میں تیزی، مزاج میں غصہ، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو پیٹ دیا ہیں۔ اچھا، ہم نے کہا چلو جیسا بھی ہے غصے والا ہی صحیح، مگر یہ دوسری خلط ہمارا ساتھ دے جائے، مگر یہ بھی چھوڑ کے چلی گئی، حوالے کر گئی تیسرے کے، جسے کہتے ہیں سودا۔ کسی سوداوی مریض کی الماری کھول کے دیکھیں، دنیا جہان کی چیزیں جمع کر لے گا۔ یہ تیسری خلط ہے۔ اچھا، جمع کرنے کا شوق ہو جاتا ہے، ہر شے اکٹھی کر لیتا ہے، مگر کتاب کی جگہ کلہاڑی رکھ دے گا، کلہاڑی کی جگہ تمباکو رکھ دے گا۔ گویا اس سوداوی مریض کی پہچان یہ ہے، جمع کر لیتا ہے، ترتیب بھول جاتا ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور یہ بھی ہمیں حوالے کر گیا چوتھے خلط کے، جسے کہتے ہیں لہو۔ مگر چوتھی خلط ایسی کوئی مستحکم نکلی، مشکل میں کام آئے تو لہو۔ مصیبت میں ساتھ دے تو لہو، مریض کی جان بچائے تو لہو۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اب یہ ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب نے سمجھایا کہ بھائی لہو کے بھی گروپ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جناب یہ لہو کے گروپ کیوں ہوتے ہیں؟ باقی کسی خلط کے گروپ نہیں؟ کہنے لگے نہیں، لہو کے گروپ ہوتے ہیں، اس لیے
جس گروپ کا لہو آئے گا ویسے ہی خصلت پیدا کر دے گا، ویسے ہی صفت پیدا کر دے گا۔ گھٹیا لہو آئے گا تو گھٹیا خصلت پیدا ہو جائے گی، بڑھیا لہو آئے گا تو اعلیٰ خصلت پیدا کر دے گا۔ اس سے میں نے اس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی جو میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ جب میڈیکل سائنس کا فیصلہ ہے کہ جیسا لہو آئے گا ویسی خصلت پیدا کرے گا، اب اگر رسول جیسا اعلیٰ مقام کا فرد اکمل و کامل یہ فرمائے اس کا لہو میرا لہو ہے، جو رابطے کا کام کرتا ہے بدن اور روح کے درمیان۔ اچھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، یہ فلسفہ میرے بس میں تو تھا نہیں، قبلہ پروفیسر صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، جمال ہم نشین در من اثر کر، تو ان کی جو علمی لہریں ہیں وہ میرے اندر سرایت کر رہی ہیں، اس لیے میں عرض کیے جا رہا ہوں۔ بزرگان محترم صلوات پڑھ لیجیے ایک دفعہ بابا۔ تو روح اور بدن کے درمیان نفس ناطقہ جو ہے وہ رابطے کا کام کرتا ہے۔ اب ہمیں علماء کرام نے بھی ایک شے سمجھائی، علماء کرام نے سمجھایا ہر مذہب کے، ہر فرقے کے۔ دیکھیے نسیم صاحب، ساری کائنات ہے بدن، اس بدن کی روح ہے حضور نبی اکرم کی ذات۔ توجہ کیجیے گا، کائنات ہے بدن اور بدن کی روح ہے حضور کی ذات اقدس۔ بدن ہے فنائے محض، روح ہے بقائے محض۔ فنا اور بقا مل نہیں سکتے جب تک درمیان میں کوئی نفس ناطقہ نہ ہو۔ اب ہم نے پوچھنا شروع کیا کہ قبلہ ذرا ہمیں یہ سمجھا دیجئے کہ اگر کائنات بدن ہے اور اس کی روح ہے حضور کی ذات، تو وہ نفس ناطقہ کون سا ہے جو رابطے کا کام کرتا ہے؟ اب یہاں آ کر انہوں نے فرمایا آگے چلو میاں، کیا تم کس جھنجھٹ میں پھنس رہے ہو؟ اچھا، اب ہم نے پھر ان پڑھے لکھے حضرات سے پوچھنا شروع کیا کہ قبلہ اب فرمائیں، اتفاق سے اللہ نے مجھے سمجھانے کے لیے ہندوستان سے پروفیسر صاحب کو بھیج دیا، یہ تشریف لے آئے۔ اب انہوں نے مجھے سمجھایا کہ برخوردار میری بات سن، عطا پتہ میں بتا دیتا ہوں، تلاش تم خود کر لو۔ وہی عطا پتہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نفس ناطقہ کا، تلاش آپ کر لیں۔ کیا کہنے سے بھائی میں آیا لاہور سے، لیٹ گیا، سو گیا، تھکا ہوا تھا، سوتے سوتے کبھی پہنچ گیا لکھنؤ، کبھی لندن، کبھی امریکہ۔ اب میں دو جگہ پہ تھا، یہاں بھی تھا وہاں بھی تھا۔ تو یہاں تو ہے میرا بدن، اور وہاں کیا شے ہے جو خواب میں پھر رہی ہے؟ روح۔ اگر روح وہاں ہوتی تو میں یہاں سانس نہ لے سکتا۔ توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب ہے بدن بھی یہی ہے، روح بھی یہی ہے، جو وہاں پھر رہا ہے اسے کہتے ہیں نفس ناطقہ۔ توجہ کیجیے گا، اب کسی نے مجھے جگا دیا، نسیم صاحب اٹھیے اٹھیے اٹھیے، میں آنکھیں مل کے اٹھ بیٹھا، تو جو وہاں پھر رہا تھا وہ فوراً پہنچ گیا ہے۔
تو اب نفس ناطقہ سمجھ میں آیا کہ جب تک بدن اور روح کو ضرورت نہ ہو اسے چھٹی ہے، آزادی ہے، کہیں پھرتا رہے، مکے میں پھرے، مدینے میں پھرے، ایران میں رہے، اردن میں رہے، دنیا کے جس کونے میں چاہے پھرے، اور جب ضرورت پڑے اور روح کائنات بے کل ہو کر کہے کل علم دوں گا اسے، اور فوراً آ جائے۔ اسے کہتے ہیں نفس ناطقہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ اور یہی وہ نفس ناطقہ ہے جو مباہلے میں بھی کام آیا۔ جب ارشاد ہوا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، لاؤ تم اپنے بیٹوں کو، لائیں گے ہم اپنے بیٹوں کو، لاؤ تم اپنی بیٹیوں کو، لائیں گے ہم اپنی بیٹیوں کو، لاؤ تم اپنی جانوں کو، انفس کو، لائیں گے ہم اپنے انفس کو، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کر لیں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، مستقل قرار دے دیں گے جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ جعل یجلو کا مطلب ہوتا ہے مستقل قرار دے دینا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ لاؤ، اب چونکہ حضور کا اپنا تو کوئی بیٹا تھا نہیں، بھئی ایک طالب علمانہ بات میری بھی سن لیجئے، پیغمبر کا اپنا تو کوئی بیٹا تھا نہیں، تو ہمارے ہاں دستور ہے مرید ہی پیر کے بیٹے ہوتے ہیں، ہے نا؟ اچھا لوگوں نے سمجھا ہو نہ ہو ہم میں سے کسی کو بیٹا بنا کے لے جائیں گے۔ جی ہاں، ساری رات تیاریاں کی، نہائے دھوئے، مدینے کے حمام ساری رات کھلے رہے، نہا دھو کر پیلے پیلے رومال کاندھے پہ رکھ کر مسجد میں بیٹھ گئے کہ ہم میں سے کسی کو لے جائیں گے۔ سرکار آئے، آپ نے دیکھا، کہا بڑے اچھے بیٹھے ہو، بڑے خوبصورت لگ رہے ہو، اور یہ کہہ کر آواز دی حسن بیٹا ادھر آؤ۔ حسین بیٹا ادھر آؤ۔ ایک کو گود میں اٹھا لیا، ایک کو انگلی تھما دی، لے کر دونوں کو چلنے لگے۔ اس لیے میں نے کہا تھا میں تو ہوں پنجاب کا رہنے والا، میری زبان میں اردو کی وہ وسعت کہاں ہے، اسی لیے پروفیسر قائم مہدی صاحب قبلہ کی وجہ سے چونکہ بیٹھ تشریف رکھتے ہیں نا، تو میرے اندر اب اثرات آ رہے ہیں اردو کے، آہستہ آہستہ۔ اب سنیے گا، جیسے ہی دونوں شہزادوں کو لے کر چلے، بیٹھنے والوں نے کہا سرکار یہ کیا؟ کہا یہ ہے میرے ابنانا، حسن اور حسین، یہ ہے میرے ابنانا۔ ان کا یہ تو ہے ابنانا، اور ہم کہ تم ابنانا، یہیں بیٹھے۔ اچھا یہاں ایک طالب علمانہ بات اور عرض کر دوں، بھئی سوال یہ ہے کہ تمام مورخین نے لکھا کہ پیغمبر کا اپنا سگا بیٹا تو اس وقت تھا کوئی نہیں، ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، تو پیغمبر نے میرے مولا سے کہا کہ ذرا حسنین مجھے دے دو، میں اپنا بیٹا بنا کر لے جاؤں ان دونوں کو۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ تو میرے مولا علی سے ان کے دونوں بیٹے مانگ لیے اور پیغمبر لے کر چلے۔ تو قبلہ پروفیسر صاحب مجھے اجازت دیجئے یہ کہنے کی کہ اب بھی مولویوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ علی سے بیٹے مانگنا سنت پیغمبر ہے۔
ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چونکہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرنی تھی، لہذا پیغمبر نے آیت جس ترتیب سے اتری تھی عملی طور پر اس ترتیب میں بھی فرق نہیں آنے دیا۔ ابنانا دونوں بیٹوں کو آگے رکھا، نسانا جناب سیدہ کو پیچھے رکھا، انفسنا جناب امیر المومنین کو سب سے پیچھے رکھا۔ حالانکہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا یا رسول اللہ یہ راہب سونے کی سلیبیں لٹکائے ہوئے آئے ہیں، ریشمی چوغے پہنے ہوئے، آپ بھی ایک شہنشاہ کی طرح خالی ہاتھ چلیں؟ بھئی ماں باپ جا رہے ہیں، ایک بچہ ماں کے حوالے کریں، ایک باپ کے حوالے کر دیں، خالی ہاتھ جائیں؟ مگر پیغمبر نے کہا اللہ نے اتنا علم مجھے عطا فرمایا ہے کہ اگر میں بچوں کو ماں باپ کے حوالے کروں گا، آنے والا متعصب مورخ یہ لکھے گا کہ حسنین کا مباہلے میں جانا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بچوں کی فطرت ہے جہاں ماں باپ جاتے ہیں ساتھ ہو لیتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ لہذا ایک کو گود میں اٹھاؤں گا، ایک کو انگلی تھما کر لے چلوں گا، صفحہ روزگار پر مہر لگا دوں گا کہ یہ بچے ماں باپ کے ساتھ آئے نہیں، بلکہ یہ صرف بچے نہیں، ایسے سچے ہیں جو بحکم خدا ان کے مقابلے میں لائے گئے ہیں۔ دوستان محترم، پھر مزے کی بات، وہاں ارشاد ہو رہا ہے ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم، لاؤ تم اپنی نساء کو۔ نساء کا ترجمہ بیٹیاں کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب متعلق لفظ بدلتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ چونکہ جب لفظ نساء استعمال ہو رہا ہو ابنا کے مقابلے میں تو ترجمہ ہوگا بیٹیاں۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ جیسے فرعون کے ذکر میں نہیں آپ نے پڑھا یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم، کہ فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہاں چونکہ ابنا کے ساتھ لفظ نساء آیا ہے تو ترجمہ ہے بیٹیاں۔ توجہ چاہتا ہوں۔ ڈالنے جا رہے ہیں جھوٹوں پر لعنت۔ اللہ کہہ رہا ہے لاؤ اپنی بیٹیوں کو، ہم لائیں گے اپنی بیٹیوں کو۔ فرض کیجئے بیٹیاں 4 ہیں اور جا رہی ہے 1، توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ تو وہ تو پیغمبر کو بات نہ کرنے دیتے اور وہ کہتے جناب جمع کا لفظ ہے اور 1 کو کیوں لے جا رہے ہیں آپ؟ تو جھوٹ تو یہیں ثابت ہو جاتا۔ ان کا اعتراض نہ کر سکنا اور 1 کا پیغمبر کو لے جانا اس امر کی دلیل بن گیا کہ اگر آج نہیں ہیں تو پھر بالکل نہیں ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ عزیزان محترم، انفس کو لے کر چلے پیغمبر، اور انفس میں جناب امیر المومنین کو لے کر چلے۔ گویا میرا مولا روح کائنات اور بدن کے درمیان رابطے کا کام کر رہا ہے، جو نفس ناطقہ کی پہچان ہے۔ نفس ناطقہ کی خوراک ہے عبادت۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ اس کی عبادت تو ایک طرف رکھیں، جس کے ہاتھوں کی ایک حرکت ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے۔
میں اس کی عبادت کا کیا تذکرہ کروں کہ اس کی عبادت کس منزل پہ ہوگی۔ اور دوستان محترم، جب نفس ناطقہ کو خوراک عبادت ملتی ہے تو اس میں بھی 4 خلطیں پیدا ہوتی ہیں: حکمت، عفت، شجاعت، عدالت۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں ختمی الناب، گل بنفشہ، گاوزبان جو ان دواؤں کا کاروبار کرے وہ حکیم ہے۔ نہیں دوستو، اسے کہتے ہیں طبیب۔ طبابت اور شے ہے، حکمت اور شے ہے، توجہ کیجئے گا۔ اور اگر دوائیں بیچنے والے کو حکیم کہتے ہیں تو پھر قرآن حکیم کے کیا معنی ہے بھائی؟ ہیں؟ نہیں دوستو، وہ طبابت ہے۔ حکمت کی پوچھئے، بڑے بڑے اسکالرز تشریف فرما ہے یہاں اس مجلس سرکار سید الشہداء امین سے پوچھئے، پورے فلسفے میں حکمت کی کیا تعریف ہے؟ هو العلم بحقائق الاشیاء کما ہی اشیاء کی حقیقتوں کا اس طرح علم رکھنا کہ جیسے اللہ نے ان کی حقیقتوں کو خلق کیا، یہ کہلاتا ہے حکمت۔ اشیاء کو جاننا یہ طبابت ہے، اشیاء کی حقیقت کو جاننا یہ حکمت ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اور حکیم کی کیا تعریف ہے؟ حکیم کی صرف ایک تعریف ہے، پورا فلسفہ پڑھ جائیں، ملا صدرہ سے لے کر ملا محمود جون پوری کی شمس بازغہ تک دیکھ لیں آپ، تتمہ سمان الحکمت سے لے کر ہدیہ سعیدیہ تک چلے آئے آپ، حکیم کی ایک ہی تعریف کی ہے فلسفیوں نے: التشبہ باللہ بقدر الامکان، دیکھنے میں انسان ہو مگر اشیاء کی حقیقت کا اتنا بڑا عالم ہو کہ جب بیان کرنے لگے تو اس پر خدا ہونے کا شبہ ہونے لگے۔ صلوات پڑھ لیجئے باواز والا۔ توجہ ہے محترم سامعین؟ یہ نفس ناطقہ کی خلط ہے جسے کہتے ہیں حکمت۔ یہی سبب ہے کہ اشیاء کی حقیقتوں کو جاننا۔ ہم نے ساری دنیا میں نظر دوڑائی، کون ہے ایسا حکیم جو اشیاء کی حقیقتوں کو جانتا ہو؟ تو ایک ہمیں کتاب نظر آئی جسے کہا قرآن حکیم۔ اس نے کہا میرے اندر تمام اشیاء کی حقیقتیں بند ہیں، میرا مطالعہ کرو۔ پھر ہم نے کہا یہ تو صامت ہے، کوئی ناطق بھی ہے جو اشیاء کی حقیقتوں کو جانتا ہو؟ 36 ہجری سفر کا مہینہ، جمعے کا دن، کوفے کی مسجد، کشور اسلامی میں اعلان ہو گیا آج جمعے کی نماز وہ پڑھائے گا جو دین اسلام ہے، جو عین اسلام ہے، جو روح اسلام ہے، جو فکر اسلام ہے، جو جوہر اسلام ہے۔ اس وقت کی یونیورسٹیوں کے طلباء، سائنسدان، پروفیسر، اخبار نویس، لیکچرز، قلم دوات کاغذ لے کر مسجد میں جمع ہو گئے کہ دیکھیں آج مسلمانوں کو امیر کیا خطبہ دیتا ہے۔ آفتاب عالم تاب مشرق سے سرخ ابا پہن کر خطبہ سننے کے لیے نکلا۔ آسمان نے نیلی ابا پہنی، ستاروں کو برخاستگی کے پروانے ملے، دنیا کی توجہ سمٹی اور جمعے کا دن عید کا دن ہو گیا۔ غیر مسلم جو آ کر بیٹھے تھے انہوں نے اپنے اپنے ملکوں کے بادشاہ دیکھے ہوئے تھے، وہ ذہن میں یہی تصور کیے بیٹھے تھے مسلمانوں کا بادشاہ آئے گا، زرق برق لباس ہوگا، سر پہ تاج ہوگا، تاج میں ہیرا ہوگا، 12 گھوڑوں کی بگھی ہوگی، ہٹو بچوں کی آوازیں ہوں گی، بعد ابا ملاحظہ ہوشیار کی صدائیں ہوں گی،
ابھی اسی تصور میں بیٹھے تھے کہ اچانک شہپر جبریل کی صدا آئی۔ بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ، اکیلے کا اکیلا، اپنے ہاتھوں سے سلی ہوئی جوتی پہنے، اپنے ہاتھوں سے ٹکی ہوئی عبا پہنے، 1.25 لاکھ انبیاء کو ساتھ لیے ہوئے، فرشتے بادب باب الحظہ ہوشیار کہتے ہوئے، فرشتوں کی دربانی میں، عصمت کے حصار میں، عفت کے حجاب میں، تقوی کے دور میں، طاعت کی قناعت لیے، تطہیر کا فرش، خاک شفا کا مصلی، فاطمہ کی تسبیح لیے، پنجتن کا پنسورہ لیے، تکبیر کے ماحول میں، تقدیس کی فضا میں، ملکوت کے اہماموں میں، نبوت کی فانوس لیے، توحید کی شمع جلائے ہوئے، خرامہ خرامہ اس طرح آ رہا تھا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ ابو البشر میں صفت کے جلوے سموتا ہوا، نوح کے خد و خال کو تقویٰ الہی کے آب و تاب سے نکھارتا ہوا، آتش قدر نمرودی میں خلت ابراہیمی کا دسترخوان بچھاتا ہوا، یوسف کے پائے بندگی سے تاجداری کی عظمتوں کو ٹھکراتا ہوا، کافر کو مسلمان، مسلمان کو سلمان، سلمان کو فخر سلیمان بناتا ہے۔ گلیوں کے موڑ سے گزرتا ہوا اب جو مسجد کے سامنے پہنچا تو ایک عجیب منظر ہو گیا۔ ایک طرف مسجد کا در تھا، اس کے سامنے حکمت رسول کے گھر کا در تھا، در کے سامنے در تھا، ملزموں سے در گزر کیا، مسجد میں قدم رکھا، منبر تک رستہ بنا، منبر پر بیٹھ کر دیا خطبہ۔ وقت ہے نہیں، ہمت ہے نہیں کہ پورا خطبہ میں سناؤں، خلاصہ یہ ہے، ایھا الناس، جو نہیں جانتے وہ جان لو، جو جانتے وہ پہچان لو۔ سمجھتے ہو ہم کون ہیں؟ سنو، پیغمبر حکمت کا گھر ہیں اور میں اس گھر کا در ہوں۔ ہم اشیاء کی حقیقت کو جانتے ہیں، کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی حقیقت ہم سے پوشیدہ ہو، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا ہم اعلان کر رہے ہیں، سلونی سلونی۔ جو پوچھنا ہے پوچھو، اور سنتے بھی ہو، جو آج پوچھے گا نہیں اسے دنیا میں کوئی پوچھے گا نہیں۔ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، پوچھو، ہم کائنات کی ہر شے کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ سلونی سلونی، پوچھو۔ کیا پوچھا؟ کیا بتاؤں سرکار کیا پوچھا؟ دیکھیے ایک بات مجھ طالب علم کی بھی سن لیجئے، سارے معصومین جو اب تک آئے انہوں نے میٹھی میٹھی سنائی ہیں، سلونی سلونی صرف علی نے سنائی ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اور بھیا کسی نے کچھ نہ پوچھا، اور اگر پوچھا بھی صحیح تو یہ پوچھا کہ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں۔ بال کا سوال آیا، علی سمجھ گیا یہ بال میرے گلے پڑ گیا۔ توجہ ہے یہ نہیں صاحبان؟
میرے مولا نے اس کا بھی جواب دیا. ارشاد فرماتے ہیں کہ گننے کا وعدہ تم کرو، بتاتا میں ہوں کتنے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. باقی تفصیلات انشاءاللہ کل عرض کروں گا. آج بیان سمیٹتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں، یہ ہے حکمت نفس ناطقہ کی پہلی خلق. اس کے بعد پھر آتی ہے عفت. اب عفت کی منطقیانہ اور فلسفیانہ تعریف کیا ہے، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. دوستان محترم، ایک شے کہلاتی ہے سخاوت. سخاوت اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کوئی سائل آ گیا تو آپ آدھا ٹکڑا توڑ کے اسے دے دیں اور آدھے سے اپنا گزارا کر لیں. لیکن عفت اس شے کا نام ہے فلسفے میں کہ خود بھوکے رہیں سب اٹھا کر دے دیں. یعنی سائل کو وہ چیز عطا کر دینا ہے کہ جس کی آپ کو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں عفت. اور اگر عفت کا مجسمہ دیکھنا ہے تو وہ بھی آپ کو محرم میں ملے گا، کربلا کے میدان میں ملے گا. کیوں بھائی ایمان سے بتائیے، جتنا پانی کی ضرورت فاطمہ کے لال کو تھی، کیا حر کے لشکر کو اتنی ضرورت تھی؟ توجہ چاہتا ہوں. وہ تو آزاد تھا، جہاں سے چاہے پانی پی سکتا تھا. لیکن نہ، واہر فاطمہ کے لال، کیا عفت کا مظاہرہ کیا فاطمہ کے لال نے. دنیا کا گناہگار ترین انسان، خاطی ترین انسان سامنے آتا ہے اور اس نے رستہ روک لیا. میرے دوستو، اس کا اندازہ آپ، میں تو دیہاتی آدمی ہوں، مجھے تو پتہ ہے نا کہ اگر ایک معزز دیہات کا ذمہ دار انسان اپنی شاہی سواری پر گھوڑے پہ بیٹھا ہوا جا رہا ہو اور 2 ٹکے کا آدمی رستہ روک کر کہے میں آپ کو گرفتار کرنا چاہتا ہوں، گولیاں چل جاتی ہیں، خاندان کٹ جاتے ہیں کہ اس نے ہماری توہین کی ہے. ایک دفعہ ایک اسمبلی کے ممبر نے، توجہ چاہتا ہوں، قرارداد استحقاق اسمبلی میں پیش کر دی تھی کہ جناب پولیس انسپکٹر نے مجھے روک کر اور مجھ سے یہ کیوں پوچھا کہ یہ سیاہ کاغذ کیوں شیشوں پر چڑھایا ہوا ہے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا استحقاق مجروح ہوا ہے. عزیزو، اب سوچ کے مجھے بتائیے گا، کربلا میں جس کو حر روک رہا ہے وہ کون ہے؟ عام اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، کائنات کا شہزادہ ہے. رستہ روک کر لگام میں ہاتھ ڈال دیا اور جھٹکا دے کر کہا آپ نیچے اتریں، میں گرفتار کرنا چاہتا ہوں. مگر واہر فاطمہ کے لال کہا کہ میں سمجھتا ہوں تو گرفتار کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک بات بتا دے گرفتاری سے پہلے، یہ بولتے وقت تیری زبان میں لکنت کیوں آ گئی؟ کہا کہ میں کافی دور سے تعاقب کر رہا ہوں، پانی نہیں ملا، پیاسا بہت ہوں، زبان لڑکھڑا رہی ہے. کہا گرفتار بعد میں کرنا، پہلے پانی پی لے. عباس بھائی، مشکوں کو منہ کھول دو. ساقی کوثر کے ساقی بیٹے نے مشکوں کے منہ کھول دیے. مولا حسین سمیت ہر بنی ہاشم نے اپنے ہاتھ میں جام لے کر ایک ایک سپاہی کے ہونٹ سے لگایا. سرکار غازی نے کہا مولا سب پانی پی چکے مگر اب بھی بہت پانی ہے.
فرمایا عباس جن سواریوں پر بیٹھ کر آئے ہیں یہ بھی جاندار ہیں، یہ بھی پیاسے ہیں، باقی پانی ان گھوڑوں کو پلا دو۔ باقی پانی پلا دیا گیا۔ کہا مولا اب بھی پانی بہت ہے۔ کہا عباس بھائی انہوں نے لوہے کی زرہیں پہن رکھی ہیں، ان کے بدن تپ گئے ہیں حرارت سے، پانی ان کی زرہوں پر چھڑک دیا جائے۔ چھڑک دیا گیا۔ کہا مولا اب بھی پانی بہت ہے۔ کہا باقی پانی گھوڑوں کے سموں پر چھڑک دو، گرم ریت میں سم تپ گئے ہوں گے۔ چھڑک دیا گیا۔ اب میں اپنے سنی شیعہ بھائیوں سے پوچھتا ہوں، جتنا پانی فاطمہ کے لال نے حر اور اس کے لشکر کو پلایا ہے اگر محفوظ رکھتا تو کیا 10ویں کی دوپہر کو 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی کا سوال کرتا؟ مگر بحر عفت میں آب حسین کند خنجر کے نیچے پیاسا ذبح ہوتا رہا، مگر اس کی زبان سے یہ نہ نکلا کہ کل میں نے تمہیں اتنا پانی پلایا تھا، آج تم مجھے پیاسا مارتے ہو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 10ویں کی صبح تک دشمن کی فوج میں بیٹھا رہا، اور جب شہزادہ علی اکبر نے اذان دی تھی نا اور زبان مبارک سے فقرہ نکلا، اشہد ان جدی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میرا ہی نانا رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، بس وہ صدا کان سے ٹکرائی، نہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ اٹھ سکتا تھا، بڑی مشکل سے کمر پکڑ کے اٹھا۔ عمر سعد کے قریب آ کر کہتا ہے کیا یہ جنگ رک نہیں سکتی؟ کہا نہیں، یزید کا حکم ہے جو گھیر کے لایا پہلا حملہ بھی وہی کرے گا۔ اس نے کہا کہ یہ کیا سن رہا ہوں، تم تو کہتے تو گھیر کے لانا ہے، تم قتل کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ کہ بس آرڈر یہی ہے۔ نہ چل سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ لیٹ سکتا تھا، کمر پکڑے ہوئے سیدھا خیمے کی طرف چلا۔ خیمے سے اس کے جوان بیٹا نکل رہا تھا علی ابن حر، اس نے جو باپ کو آتا دیکھا منہ موڑ لیا۔ حر نے ادھر آ کر کہا بیٹا آج ادب بھی بھول گیا، سلام بھی بھول گیا، سلام بھی نہیں کیا تو نے؟ دونوں ہاتھ مل کے کہتا بابا سلاموں کا وقت گزر گیا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے تجھے روکا نہیں تھا کہ لگام میں ہاتھ نہ ڈال، میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ رستہ نہ روک، جسے تو گھیر کے لایا ہے نا اب وہ زندہ بچتا نظر نہیں آتا۔ کہا بس بیٹا میں مر گیا، بس اب اس سے آگے میں کچھ نہیں سن سکتا۔ بیٹے نے باپ کا بازو تھاما، کچھ دور لے گیا، کہتا بابا ایک بات بتائے گا یہ سیاہ خیمے کس کے ہیں؟ اس کے منہ سے نکل گیا جنہوں نے ہمیں پانی پلایا تھا۔ بھائی یہ کہنا تھا کہ پانی پلایا تھا۔ کہا بابا ایک بات بتا، پانی یاد ہے؟ کہ یاد ہے۔ ذرا کان لگا کر سن، کوئی آواز آ رہی ہے؟ اب جو آواز سنی حر کھڑا نہ رہ سکا، جگر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کوئی آواز آ رہی تھی اماں پانی، کوئی آواز آ رہی تھی ماموں پانی، کوئی کہہ رہا تھا چچا پانی۔ کہا بس بیٹا بس تو چل میرے ساتھ۔ فرما بردار بیٹا تھا، باپ کو گھوڑے پہ بٹھایا، خود پیدل چلا۔ تھوڑی دور آ کر حر نے گھٹنے کا زور لگا کر تیر کمان توڑ کے عمر سعد کے منہ پہ دے مارا۔ بھائی اپنے پاس رکھ، فاطمہ کے لال کو سلام کرنے جا رہا ہے۔ آگے بڑھ گیا، خدا کی قسم گھوڑے سے اترا نہیں، گر گیا، گر گیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ میں جا رہا ہوں، دنیا دیکھنے والی ہے،
کہ اتنا بڑا ملزم، اتنا بڑا مجرم آ رہا ہے، دیکھیں کیا جواب ملتا ہے۔ خدا کی قسم انبیاء کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، کائنات کی نبضوں میں سکوت آنے لگا جب چشم فلک نے ستاروں کی عینک لگا کر یہ منظر دیکھا کہ ادھر سے گناہگار چلا، ادھر سے رحمت الہی چلا۔ گناہگار آگے بڑھا، مولا کے گھوڑے کے رکاب پہ سر رکھ دیا، لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، صرف ایک فقرہ کہا، اخطأت یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بس جیسے ہی فقرہ کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، سیدہ کلال نے ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا ہور کے، ایک ہاتھ داڑھی پہ رکھا، بسم اللہ کر کے چہرہ اٹھایا، ماتھا چوم کر کہا بھائی ہور ہم نے معاف کیا۔ واہ رے عفت مآب حسین، جیسے ہی کہا میں نے معاف کیا، جلدی سے علی اکبر گھوڑے سے اترے، چچا ہور میرا سلام۔ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے، اور مبارک ہو، تجھے مولا نے بھائی کہہ دیا، میں بچپن کا ساتھی تھا، مجھے تو کبھی بھائی نہیں کہا، بڑا خوش نصیب ہے تو۔ یہ سلام کی آوازیں اور مبارکباد کی آوازیں خیمے میں پہنچی، ملکہ عالیہ نے سنی، اون محمد کو بلایا، ادھر آؤ، یہ کیسی مبارکبادیں ہیں؟ چھوٹے شہزادے نے کہا اماں، وہ جس نے ماموں کا رستہ روک کر لجام میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دیا تھا، کہا کہ ہاں، کہ وہ مجرم آیا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ اماں ماموں نے اسے بھائی کہہ دیا، بھائی کہہ دیا، اچھا اونو محمد ابھی جاؤ، ایک ہور کے دائیں کھڑے ہونا، ایک بائیں کھڑے ہونا، ماموں ہور کہہ کے بات کرنا، کہنا اماں سلام کہہ۔ شہزادوں نے سلام کیا، ہور کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا۔ مولا نے کہا خیریت تو ہے ہور؟ کہ مولا میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا مجرم ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے رستہ روک کر لجام میں ہاتھ ڈال کے جھٹکا دیا تھا، میں نے محمل سے سیدانیوں کی چیخیں سنی تھی۔ آپ میرے سفارشی بنے، علی کی بیٹیوں سے معافی لے دیں، جب تک علی کی بیٹیاں معاف نہیں کریں گی میں چین سے مر نہیں سکتا۔ اچھا ابھی چلتا ہوں۔ آگے مولا، پیچھے حر، عباس غازی نے پرچم کا سایہ کیا ہوا علم کے سائے میں خیمے کے قریب پہنچے، مولا خیمے کے اندر، حر خیمے سے باہر۔ کہا بہن مبارک ہو، بھائی آیا ہے۔ بی بی نے کہا حسین بھائی کو میرا سلام کہو۔ یہ آواز جو کان میں پڑی، حر کی چیخیں نکل گئیں، چیخ مار کے کہتا ہے گناہگار امت کو بخشوانے والی ماں کی بیٹی، تجھے اماں کی چادر کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ عزیزان محترم، یہ ہے عفت کا جوہر جو ان مجالس میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بہن بھائی سے بڑھ گئی۔ حسین نے کہا تھا بھائی ہور میں نے معاف کیا، اور بہن جواب میں کیا کہتی ہے؟ یہ انسانیت کی معراج ہے، عفت کا جوہر ہے یہ جملہ۔ فرماتی ہیں بھائی ہور مجھے شرمندہ نہ کر۔ یہ عفت کا جوہر ہے، گناہگار معافی مانگے، کریم شرمندہ ہو رہا ہو۔ فرماتی ہیں بھائی ہور تو ایسے وقت میرے دروازے پر آیا ہے، نہ میں تجھے بٹھا سکتی ہوں، نہ کچھ کھلا پلا سکتی ہوں، اور یہ کہہ کر شہزادی کی ہچکی بن گئی۔ مولا حسین نے کہا بہن آج تو بھائی آیا ہے، بے تحاشا روتی کیوں ہے؟ تو رو رو کر فرمایا حسین آج میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جب یہ دشمن بن کے آیا تھا ہم نے اسے پانی پلایا تھا، اس کے گھوڑوں کو پلایا تھا،
آج میرا دل ٹکڑے ہو گیا، جب بھائی بن کے آیا ہے میں اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ نہ میں تجھے کہیں بٹھا سکتی ہوں نہ اٹھا سکتی ہوں، لیکن حر تجھ سے دو وعدے کرتی ہوں، ایک آخرت کا ایک دنیا کا۔ آخرت کا ایک وعدہ یہ ہے کہ تجھ سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں گی، میں وعدہ کرتی ہوں، پہلے تجھے بھیجوں گی پھر میں جاؤں گی۔ اور دنیا کا وعدہ یہ ہے اگر اس بے حیا قوم نے مجھے مہلت دی تو میں وعدہ کرتی ہوں حسین سے پہلے تیری لاش پہ آؤں گا، تیری لاش پہ آ کر سفید بال کھول کے بھائی حر کہہ کے تیرا ماتم کروں گا۔ حر میرا تیرا وعدہ رہا۔ اور بھائیو بیان آج کا میرا یہی ختم ہوتا ہے۔ آپ جتنے سنی شیعہ بھائی یہاں کے ہیں یا جہاں جہاں سے آئے ہیں مجھے ایمان سے بتلائیے گا کہ شہزادہ علی اکبر جب جانے لگے ہیں نا میدان میں، حر قدموں پہ گر گیا۔ اس نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تیرا جوان ہم شکل پیغمبر تیروں میں چھلنی ہونے جائے، میرا بیٹا کھڑا رہے، پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ مولا نے تسلی دے کر کہا حر تو میرا مہمان ہے۔ تو حر کی ہچکی بن گئی، رو کے کہتا ہے مولا یہ کیا فرما رہے ہیں، مہمان میں ہوں یا آپ ہیں؟ کہا تو میرا مہمان ہے حر؟ کہا نہیں مولا پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ اجازت لے کر بیٹے کو روانہ کر دیا۔ جو حر کا بیٹا چلا، تیر چلے، تلواریں چلیں، پتھر چلے، زخمی ہو کر گرا، گرتے ہی آواز دیتا ہے مولا میرا آخری سلام ہو، اور باپ کو آواز دیتا ہے بابا میری لاش پہ آ جا۔ میرے محترم سامعین، نزع کے عالم میں اگر بیٹا باپ کو بلائے کتنا ہی مجبور کیوں نہ ہو، فوراً پہنچے گا یا نہیں؟ فوراً پہنچا حر، لیکن وہاں اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب دیکھتا کیا حر سے پہلے فاطمہ کا لال پہنچا۔ بحر عفت مآب حسین، حر کے بیٹے کا سر گود میں رکھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر کے کہہ رہا تھا یا اللہ حر کے نہیں میری قربانی آ رہی، یا اللہ یہ حر کے نہیں میری قربانی آ رہی ہے۔ حر کھڑا دیکھتا رہا، بیٹے نے آخری ہچکی لی، حر جھکا، گردن میں ہاتھ ڈالا بیٹے کی، پاؤں میں ہاتھ ڈال کر لاش اٹھانا چاہیے۔ اب مقتل کا جملہ سن لیں، وقام الحسین، اچانک امام حسین کھڑے ہو گئے، وضع یدہ علی صدرہ، حر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کر دیا، کانپتے ہوئے کہتا مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، کہ حر یہ کیا کر رہا ہے؟ مولا میں بیٹے کی لاش اٹھاؤں گا۔ کہا حر تو ابھی آیا ہے، شریعت کا قانون نہیں جانتا؟ کہا مولا حکم؟ کہا کہ شریعت کہتی ہے کوئی باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے، کوئی باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے، اور جب تک میں زندہ ہوں تجھے بیٹے کی لاش نہیں اٹھانے دوں گا، تجھے بیٹے کی میت نہیں اٹھانے دوں گا۔ بیان ختم ہو گیا۔ آپ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ کے لال سے پوچھیں کہ جو فقرہ آپ نے حر سے کہا تھا اکبر کی لاش پہ کتنا ہی ماتم حسین